اس طریقے سے جہاں جہاں بھی دین کو ریپرزینٹ کیا گیا ہے اور دین کے ہاتھ میں کوئی قوت رکھی ہوئی ہے، وہاں وہاں مغرب کو بڑا سنگین اعتراض ہے کہ یہاں سے دین کو ہٹاؤ، دین کو ہٹاؤ۔ دین کے ہاتھ میں پاور نہیں ہونا چاہیے، دین جو ہے بالکل پاور لیس ہونا چاہیے۔ جیسے ہم نے عیسائیت کا حل کر دیا پاور لیس، جیسے دنیا بھر کے مذاہب پاور لیس، اسلام بھی پاور لیس۔ بھائی اسلام پاور لیس نہیں ہو سکتا، اسلام ہے ہی پاور کا نام، مگر وہ یہ کر رہے ہیں۔ تو یہ سیکولر عناصر اس طور پہ کام کر رہے ہیں، ان کو وہاں سے باقاعدہ پے ہو رہا ہے اور ان کو بھاری بھاری معاوضے مل رہے ہیں اس کام کے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنے تئیں یہ نظریہ بنا لیا ہے اور یہ خیال ہے، اور شاید اگر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہاں سے ڈالر نہیں کما رہے اور کسی جیسے نظریے پہ وہ کھڑے ہیں، ان کا ایک خیال ہے، تو وہ خیال جو ہے وہ یہ ہو سکتا ہے، اور یہ وہ بتاتے بھی ہیں کہ اسلام کو آگے لانے کے بعد ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ دین کو آگے اگر ہم رکھتے ہیں اور مغرب سے ہٹ کر چلتے ہیں تو ترقی نہیں کر، یہ ان کا نظریہ۔ اس میں بہت سے ہمارے ایسے لوگ بھی ہیں جو اساتذہ، ٹیچرز، ایجوکیشنسٹ، ماہرین، مصنفین، محققین، ایسے لوگ، ٹھیک ہے وہ لوگ باہر سے ڈالر نہیں کما رہے ہوں گے، کوئی ایسا کام نہیں کر رہے ہوں، لیکن یہ غلط فہمی ان کے ذہن میں بیٹھ گئی، یہ ان کی اپنی ایک آزادانہ اپروچ ہے۔ اور اس میں بہرحال مغرب کا اثر تو موجود ہے نا، مغرب کی فکر یہی ہے، یہ وہی پوری دنیا میں جو سیکولرائزیشن ہوئی ہے اس کے اثرات تو دین کو سمجھا نہیں گیا۔ ہم اس اپروچ کو غلط کہتے ہیں، یہ نظریہ درست نہیں ہے کہ دین رکاوٹ ہے، یہ غلط ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہے بعض پڑھے لکھے لوگ کہلانے والے سائنٹسٹ، میں نام کیا لوں، اب تو بہت سوشل میڈیا پہ بہت سے لوگوں نے اپنے اپنے خیالات اور ویوز جو ہیں وہ اپلوڈ کیے ہوئے، تو وہ یہاں پاکستان میں ہی بیٹھ کے باقاعدہ آزادانہ اس خیال کا اظہار کرتے ہیں کہ بھئی مذہب کو آپ بس وہیں تک رکھیں۔ جیسے ایک صاحب ابھی سائنٹسٹ کہلاتے ہیں اور اب تو بوڑھے ہو گئے، ساری زندگی یہی تبلیغ کرتے کرتے بوڑھے ہو گئے، الہاد و بے دینی کی تبلیغ کرتے رہتے ہیں، اور ابھی ان کا حالیہ جو اسٹیٹمنٹ آیا وہ یہ کہ بھئی پاکستان میں آزادی نہیں ہے اس لیے یہ ترقی نہیں کر سکتا۔ مطلب آزادی کا مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ شراب و شباب کی آزادی ہونی چاہیے، یہاں بھی شراب پہ پابندی ہے تو کون آئے گا، یہاں پہ سیکس پہ پابندی ہے، زنا پہ پابندی ہے تو کون آئے گا۔ مطلب یہ کہ یہ آزادی دیں تو دنیا آئے گی، دنیا کو یہاں پہ اس کا ایک اڈا بنا کے دیں تو لوگ آئیں گے، ٹورزم فروغ پائے گا، ٹورزم کو ترقی ہوگی، پھر اس کے بعد آپ جو ہیں وہ ترقی کریں گے۔ دوستو جب کوئی ذی حیات، کوئی جاندار گندگی کا عادی ہو جائے، معاف کیجیے گا مجھے مثال دینی پڑے گی، جب کوئی گندگی کا عادی ہو جائے، اسی کو اس کی اپنی خوراک بنا لے اور اسی میں گندے جوہر تالاب میں وہ رہے، اسی میں پلے بڑھے، تو اب وہ پاک صاف چیز سے اس کو گھٹن ہوتی، وہ یہی کہے گا مجھے گندگی میں چھوڑ دو۔ ان لوگوں کا مسئلہ بھی کچھ اسی طرح ہے، انہوں نے فکری گندگی میں اور فکری ناپاکی میں اس طرح اپنی نرشمنٹ کی ہے کہ یہ اب پاکیزہ سوچ اور فکر کو رکاوٹ سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ بس اسی گندگی کے ماحول میں ترقی ہو سکتی ہے۔ ان کے سامنے مثال ہے فرانس کی، ان کے سامنے مثال ہے جرمنی کی، برطانیہ کی، ان کے سامنے یورپ سارا رکھا ہوا ہے، مگر یہ اتنی سی بات نہیں سمجھتے کہ کیا وہ زنا اور بدکاری کرنے سے تو ان کو ترقی ملی ہے، کیا یہ فیکٹر ہے؟ کیا ان کی ترقی کا راز اس بات میں ہے کہ انہوں نے شرابیں بہت پی ہیں؟ اقبال نے بہت پہلے یہ بات ان عقل کے اندھوں کو سمجھائی تھی کہ بھائی مغرب نے ان چیزوں سے ترقی نہیں کی ہے، قوت افرنگ از علم و فن است، انہوں نے کہا کہ افرنگ کی قوت علم و فن سے ہے، علم و فن سے، علم و فن پیدا کرو نا اپنے اندر۔ فرماتے ہیں کہ مان علم و ہنر امام نیست، حکمت از کتو برید جامع نیست، جامع نیست، مان علم و ہنر امام نیست۔ وہ کہتے ہیں کہ حکمت جو ہے یہ
جامہ تراشی، لباس کی تراش خراش اور فیشن اور ڈیزائن، اس سے نہیں آتی علم کی باتیں اور حکمت کی باتیں اور سائنس کی باتیں. اس لیے نہیں ہے وہ کہ انہوں نے شارٹس پہن لیے ترقی کر گئے، اسکرٹ سام ہو گیا ترقی کر گئے. نہیں، کتنی بڑی بھول ہے یہ. اور یہ امامہ سر پہ باندھ لینے سے علم رک نہیں جاتا، داڑھی رکھنے سے، امامہ باندھ لینے سے یہ علم رک نہیں جاتا. یہ غلط فہمی. مسلمانوں نے اسی چیز کے ساتھ ترقی کی ہے ماضی میں، یہ بہت پہلے سمجھایا تھا اور بڑی معقول بات ہے. مگر کیا کریں، وہ ان کی مثال میں نے دے دی کہ وہ اسی گندگی میں ہی اب ان کی پرورش ہو سکتی ہے. علم و فن نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، دنیا کو ڈومینیٹ کر ہی نہیں سکتے. ان حضرات کو یہ نظر نہیں آتا کہ مڈل ایسٹ پورا کا پورا، دبئی اور کویت اور ابوظہبی اور ساری یہ جتنے بھی ایمریٹس ممالک ہیں اور ادھر اور مصر وغیرہ اور ترکی، یہ سارے کے سارے انہوں نے یہی ساری آزادیاں دی. اس میں سے کون ایسا ہے جو آج مغرب سے اپنی بات منوا لے؟ کون ہے؟ کس کے پاس پاور ہے؟ کون ایسا ہے جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکے؟ اور کون ہے جو اپنے دین اور اپنی قوم اور غیرت کے لیے کھڑا ہو سکے؟ اتنے مسکین ہیں، مسکین کہ یہ 10-20 بلکہ سارے مل کر بھی فلسطین کا ظلم نہیں روک سکتے، یہودیوں کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتے. اتنے بے بس ہیں بیچارے. اور کیا اس سے بڑی ذلت و خواری ہے؟ کون سی عزت ملے گی آپ کو یہ آزادی دے کے؟ کیا پا لیا انہوں نے؟ اس سے کچھ نہیں ہوتا. تو علم و حکمت ہے اصل چیز، اور وہ ان چیزوں کی محتاج نہیں ہے کہ شراب و شباب کی آزادی ہوگی تو پھر ہی ہم ترقی کریں گے، تبھی چاند پہ پہنچیں گے. تو مغرب اس لیے نہیں پہنچا چاند پر، اس نے اس طور پہ نہیں طاقت بنائی اپنی. انہوں نے محنت کی، پڑھا ہے، علم حاصل کیا ہے، ٹیکنالوجی میں گئے ہیں اور اپنی قوم کو پڑھایا ہے، علم کو آزاد کیا ہے، اس پہ خرچ کیا انہوں نے. 100% وہاں پہ شرع خواندگی پایا گیا ہے. آپ کا تعلیمی کا کیا حال ہے؟ کیا ٹیکنالوجی؟ کچھ نہیں. تو کیا جو پاکستان ہم نے حاصل کیا ہے وہ صرف اسی لیے حاصل کیا تھا؟ یہی کچھ حاصل کرنا تھا؟ دوستو یہ بڑی خطرناک باتیں ہیں. ہمیں پاکستان کی آئیڈیالوجیکل جو آئیڈینٹی ہے اس کو سمجھنا ہوگا. اس ملک کے ساتھ ہمیں اس ملک کو وہیں لے جانا ہوگا جس کے لیے بنا ہے. اور آخری بات یہ کہ ہمیں اللہ کے جواب دینا ہے. ایک مسلمان کو اللہ کے حضور میں کھڑے ہو کے جواب دینا ہے، اور وہ پوچھے گا کہ تم نے میری چیزوں کے ساتھ، میری دنیا کے ساتھ کیا کیا، اپنی آزادی کے ساتھ کیا کیا، اپنے ملک کے ساتھ کیا کیا، اپنی ریاست کے ساتھ کیا کیا. قرآن نے فرمایا، یہ آیت میں نے شروع میں پڑھی، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جو کوئی بھی اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ ظالم ہے. تو ظالم بن کے جانا ہے یا اس کی بندگی میں ڈھل کے جانا ہے؟ تو اس نے بتا دیا، ظالم بن کے آؤ گے تو یہ جہنم ہے، اور میرے بندے بن کے آؤ گے تو یہ جنت ہے. آخرت پہ نظر رکھنی پڑے گی ہمیں. ہم مسلمان جو ہیں، اب جن سیکولر ناصر نے اور جیسے لوگوں نے جو باتیں کر رہے ہیں، انہوں نے تو آخرت کو بھلا دیا نا، یہ تو مانتے ہی نہیں ہے، تو لہذا وہ تو ایسی باتیں کریں گے. مگر آپ نے اور میں نے تو اپنی آخرت کے لیے اپنے ملک کو بچانا ہے. آخرت کے لیے ہم نے صرف نماز نہیں بچانی، ہم نے صرف اپنی تسبیح نہیں بچانی، ہم نے صرف ظاہری عبادتیں نہیں بچانی. اسی آخرت کے لیے ہمیں اپنے ملک کو بچانا ہے، ہم نے اپنی سیاست کو بچانا ہے، اپنی ریاست کو بچانا ہے، اپنی معیشت کو بچانا ہے. لہذا یہ جو پورا ایک اجتماعی نظام ہے، اس کے لیے بھی اسٹرگل ہمیں کرنی پڑے گی، تاکہ وہ نیچے تک جو اثرات آئیں تو اس میں پھر ہم سب ایک سیفٹی پائیں، ایک امن، پیس، اور ہمارے اندر قوت طاقت بڑھے اور دنیا کے خطرات سے ہم نے برد آزما ہو سکے. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.